بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ سید الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. صدق اللہ مولانا العظیم. ناظرین مکرم، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سورۃ البقرہ کی ایک آیت مبارکہ کے بالکل ابتدائی کلمات و الفاظ یہ ابھی آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں، جن کے اندر خالق دو جہاں جل وعلا نے خاص طور پر ماہ رمضان المبارک کا نام لے کر تذکرہ فرمایا ہے. میری آپ سے آج کی گفتگو اس سلسلے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں رمضان کے روزوں کی فضیلت کو اجاگر فرمایا، پھر اس کو فرضیت کا شرف بخشا، وہیں پر قرآن مجید کے اندر شب قدر کا تذکرہ بھی بڑے انتہائی نرالے پیارے انداز میں بیان کیا ہے. مگر دوستو، جو گفتگو میں آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق رمضان المبارک کے مقدس روزوں سے نہیں، یا رمضان المبارک میں پائے جانے والی خصوصی شب قدر سے نہیں، بلکہ ماہ رمضان المبارک کے سلسلے میں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر کسی مہینے کو بطور خاص ذکر فرمایا ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک. ماہ رمضان المبارک یعنی یہ جو مقدس مہینہ ہے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ محبت ہے. پھر پورے ماہ رمضان المبارک سے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے پناہ عقیدت اور محبت ہے. پھر اللہ اس کے رسول کی طرف سے ماہ رمضان المبارک کی خصوصی عظمت، خصوصی شان، پھر اس کی خصوصی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. جو کلمات میں ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہوں تو اس کے اندر بھی پروردگار عالم نے رمضان المبارک کے مہینے کا ذکر فرمایا ہے. یعنی یہ پورا مہینہ از اول تا آخر، ابتدائی تاریخ سے لے کر انتہائی تاریخ تک پورا مہینہ بڑا برکت والا ہے. یہ پورا مہینہ بڑی عظمت والا ہے. یہ پورے مہینے کے اندر کے پائے جانے والے ایام اور لیل و نہار، یہ سب کے سب متبرک ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں. تو پورے مہینے کے حوالے سے، پھر خاص طور پہ پورے مہینے سے اللہ اس کے رسول کو جو محبت ہے، تو اس کے سلسلے میں گفتگو کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے تلاوت کردہ الفاظ کے اندر فوری روزوں کے فرض ہونے کا یا روزوں کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. پھر رمضان کا مہینہ، شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. تو خالق دو جہاں جل وعلا رمضان کا مہینہ کے الفاظ بیان کرتے ہوئے پورے رمضان المبارک کے تقدس کو اجاگر فرمایا ہے. پھر اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی اس ماہ مبارک کا تذکرہ مختلف موقعوں پر مختلف انداز سے مختلف شانوں کے اظہار کے طور پر الگ الگ بیان کیا گیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر
ماہ رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے شعبان کے مہینے کے اختتام پر ماہ رمضان المبارک جو آنے والا تھا، رمضان کا مہینہ، تو اس سلسلے میں ایک اجلاس کو منعقد فرمایا تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہو کر آنے والے مقدس مہینے ماہ رمضان المبارک کا تذکرہ فرمانے لگے۔ پھر اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال فرمائے وہ قابل توجہ ہیں۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اظلکم شہر عظیم مبارک، بے شک تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہے جو عظمت والا ہے اور برکت والا بھی ہے۔ دیکھیں کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا ذکر کرتے ہوئے، مہینے کا لفظ بیان کرتے ہوئے رمضان المبارک کے پورے مہینے کے تقدس کو بیان فرمایا کہ آنے والا جو مہینہ ہے وہ پورا مہینہ عظیم عظمت والا ہے، مبارک برکت والا بھی ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کا تذکرہ زبان رسالت سے ادا ہوا ہے۔ پھر اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس ماہ مبارک سے غیر معمولی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا شہر فیہ لیلۃ القدر، پھر مہینے کا ذکر آیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شب قدر ہے، مہینے کا تذکرہ آیا۔ ایک ہی حدیث ہے، طویل حدیث کے اندر بارہا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ 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 کہہ کر ماہ رمضان المبارک کی عظمت اور اس کی برکت اور اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ جب کسی کو کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے، بار بار اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان المبارک سے کتنی محبت اور الفت ہوگی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا ذکر ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کرنے کے بعد سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکتفا نہیں سمجھا، اس کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ بار بار مہینے کا ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ امت مسلمہ کے دلوں کے اندر اس پورے مہینے کی محبت پیدا ہو جائے، پھر اس کی اہمیت امت مسلمہ کے دلوں میں اس طریقے سے جاگزین ہو جائے کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کے اندر اس ماہ مبارک کی عقیدت اور محبت اور الفت کے ذریعے سے پورا ان کا سینہ اور ان کا دل چمکدار بن جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد فرمایا، پہلی مرتبہ شہر کہہ کر اس ماہ مبارک کا ذکر ہوا، دوسری مرتبہ شہر کا لفظ آیا لیلۃ القدر کے ضمن کا تذکرہ کرتے ہوئے، تو اس کے بعد مہینے کا ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں جو شب قدر ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہی خیر من الف شہر، یہ جو شب قدر ہے جو ماہ رمضان المبارک میں ہے تو یہ شب قدر بھی 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو شب قدر کا ذکر ہو رہا ہے مگر اس کے اندر بھی مہینوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا شہر فرض اللہ صیامہ، ایک مرتبہ مہینے کا لفظ بیان کر کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار نہیں فرمائی، بلکہ حضور نے پھر فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا۔ تو روزوں کو فرض قرار دیے جانے کی بات کرنا چاہتے ہیں سرکار، مگر مہینے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مہینے کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگے الفاظ آتے ہیں وَجَعَلَ قِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے راتوں کے قیام کو نفل بنایا۔ پھر مہینے کا ذکر ہوا، اس مہینے کی راتوں کے قیام کو اللہ رب العزت نے بطور نفل مقرر فرمایا۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ
کانا کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، پھر مہینے کا ذکر ہو رہا ہے، پھر ماہ رمضان المبارک کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، پھر اس کی عظمت کو اجاگر کیا جا رہا ہے ان الفاظ میں کہ اے لوگوں، فمن تطوع فیہ، جو کوئی اس مہینے میں نفل کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، نفل کام کرتا ہے، بخصلۃ من الخیر، کسی بھی بھلائی کے ذریعے سے کوئی بھی نیکی نفلی طور پر اس مہینے میں مہینے کا ذکر ہوا ہے، تو اس میں جو آدمی بھلائی اور نیکی کا کام بطور نفل کرتا ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ کانا کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، تو وہ اسی طرح ہے جیسے کہ اس نے دوسرے مہینوں میں فرض ادا کر لیا ہے۔ مطلب ماہ رمضان المبارک کا تقدس یہ ہے، پھر اس کی برکت یہ ہے، پھر اس کی شان یہ ہے، پھر اس کی عظمت یہ ہے کہ اس میں جب کوئی آدمی نفلی طور پر نفل کام کرتا ہے تو اس کو فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ کَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، پھر مہینے کا ذکر ہوا، بار بار ماہ رمضان المبارک کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جو آدمی اس مہینے میں رمضان میں فرض ادا کرتا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو دوسرے کسی مہینے میں 70 فرض ادا کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا تقدس، اس کی برکت، اس کی اہمیت، اس کی عظمت یہ ہے، اس کی بلندی اور رفعت یہ ہے کہ دوسرے مہینوں میں کوئی شخص 70 فرض ادا کرنے پر جو ثواب مرتب ہوتا ہے وہ ماہ رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، یہ دیکھیے بار بار میں اس جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان سے کتنا پیار ہے، بھائی اس ماہ مبارک سے کتنی غیر معمولی محبت ہے کہ سرکار نے پھر اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرِ، یہ رمضان المبارک یہ صبر کا مہینہ ہے۔ پھر مہینے کا تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا بدلہ اور اس کا ثواب جنت ہے۔ پھر اس کے بعد پھر مہینے کا ذکر ہو رہا ہے وَهُوَ الشَّهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ وہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، پھر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر مہینے کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو مومن کے رزق کے بڑھائے جانے کا ذکر کرنا چاہتے ہیں حضور، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلے مہینے کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، مہینے کا ذکر فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ عتق رقبۃ، حضور فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے میں رمضان میں کسی روزے دار کو روزہ کھلاتا ہے پھر افطار کراتا ہے تو اس کا افطار کرانا اس کی وجہ سے اس کی گردن جہنم سے آزاد ہو جاتی ہے۔ مہینے میں رمضان کے مہینے میں افطار کرانے والے کی گردن یعنی اس کی ذات دوزخ سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سرکار نے آگے فرمایا کہ تمام گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے یہ روزہ کھلانا، مگر کب؟ ماہ رمضان المبارک، صبر کے مہینے میں، خیر خواہی کے مہینے میں، مومن کا رزق بڑھائے جانے کے مہینے میں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس ماہ مبارک کا خصوصی تذکرہ کرتے ہوئے جو 2 صفات سرکار نے اس حدیث پاک میں بیان فرمائے تھے تو اس کے خلاصے کے طور پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے ان الفاظ کی تشریح بیان فرمائی۔ حضور نے یہی فرمایا تھا کہ یہ وہ مہینہ ہے، وہ مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہے جو شہر عظیم، کوئی عظمت والا مہینہ ہے، وہ مبارکن اور برکت والا مہینہ ہے۔ تو کیسے عظمت والا ہے، کیسے برکت والا ہے، تو اس کی تفصیل اور تشریح کرتے ہوئے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی عاقی کی تفصیل بیان فرمائی۔ اس کے اندر
جا بجا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ مہینہ یہ وہ مہینہ کہہ کر غیر معمولی ماہ رمضان المبارک سے اپنی الفت اور محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو بھی اس آنے والے مبارک مہینے سے غیر معمولی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کی اہمیت کو ہمارے دل میں بسا کر کما حق اس مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا